مفتی صاحب جب ایک ڈوری میں پروئی ہوئی ہوتی ہے تو ایک خوبصورت اس کا دیکھنے کا انداز ہوتا ہے، لیکن وہی تصویر اگر ٹوٹ کر کے بکھر جائے تو پھر اس کی خوبصورتی میں فرق پڑتا ہے۔ حضرت لب کشا ہو رہے ہیں، ایک دفعہ پھر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت زندہ باد۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن ودا۔ قد صدقت یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا واجسادنا وارواحنا وتسکین قلوبنا وتطہیر صدورنا وقرۃ عیوننا وتدریک بیوتنا آلانا واولانا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ الی آخر الآیہ۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، یہ عشق کی مے پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ سر پہ سجا کے حمد و ثنا کی گھڑولیاں، سر پہ سجا کے حمد و ثنا کی گھڑولیاں، طیبہ کے سامنے ہو فقیروں کی ٹولیاں، اور لب واہیں آنکھیں بند پھیلی ہو جھولیاں، کتنی پیاری بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنی پیاری بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اللہ کی کائنات کا کرم ہے کہ اس خالق و مالک نے آج ہمیں اپنے اور اپنے پیاروں کے ذکر کی محفل میں لا کر بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بالخصوص مبارکباد کے لائق ہے اہل خانہ اور انتظامیہ اور انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن سے منسوب یہ محفل ہے، جن کے اہتمام کے ذریعے۔ تو یہ اللہ رب العزت، ابھی میں نے جو آیت پڑھی نا اس کی طرف میں آؤں تو پھر بتاؤں آپ کو کہ انتخاب کیسے ہوتا ہے، اور پھر بندہ محفل کیوں سجاتا ہے، اور سجانے والوں کے لیے پھر ہر کسی کا انتخاب نہیں ہوتا، چنیدہ لوگوں کا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے میرا وقت ملا ہے، اور اس وقت کے اندر میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹ دینا ہے۔ کوئی فجر تک کے خطاب کا ارادہ ہے نہیں، اور آپ کو بٹھانا ہے نہیں۔ جب مجھے اور آپ کو بات ہی کچھ دیر کی کرنی ہے تو پھر کیوں میں ادھر ادھر نظر کروں، کیوں میں محفل کی برکتوں سے محروم رہوں، چاہے میں اسٹیج پر ہوں چاہے میں پبلک میں ہوں، کیوں نہ میں برکتیں سمیٹ لوں۔ تو ادب ہوتا ہے ہر چیز کا۔ ادب یہ ہے کہ چہل پہل، موبائل یوز کرنا، ادھر ادھر باتیں گفت و شنید کرنا، سب ختم کر کے کچھ دیر آپ مجھ سے کنیکٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ قرآن و حدیث کا نور اور غوث پاک کی برکتیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ بلا تمہید میں آیت کی طرف آتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے خطاب کرنے کے بعد میں آپ سے کہوں ابھی تو میں عنوان کی طرف آیا ہی نہیں ہوں۔ یہ ہو جاتا ہے کچھ رسمی جملے جیسے نعت خوانوں کے ہوتے ہیں، ویسے خطیبوں کے بھی بن جاتے ہیں۔ آدھا پون گھنٹہ خطاب کرنے کے بعد بندہ کہے ابھی تو میں عنوان کی طرف آیا ہی نہیں۔ یہ کوالٹی نہیں ہے بھائی، کوالٹی یہ آپ عنوان کی طرف آ جائیں۔ تو بس ہم عنوان کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اصل میں گزشتہ کئی روز سے سنیوں کے نصیب بھی تو بڑے پیارے ہیں، بولے سبحان اللہ، نصیب بڑے پیارے ہیں۔ کیوں بھائی؟
گزشتہ جب سے 11ویں شریف چل رہی ہے، گزشتہ کئی روز سے کئی 11ویں شریف کی محفلیں ہوتی ہیں، سرکار غوث اعظم کی سیرت کی کئی ڈائمنشن میں بات ہو چکی ہے اور کئی ایک آیات کو لیا، لیکن اس آیت کو جو میں نے آج کے لیے چن کے رکھا تو پھر وہ کسی اور محفل میں بیان نہیں کیا، وہ میں نے کہا آج ہی بیان ہونا ہے۔ جنید بھائی نے بڑی محبت سے انوائٹ کیا ہے، اللہ ان کی محبت سلامت رکھے۔ اس علاقے میں میں نے کئی ماہ تک جمعے پڑھائے ہیں، تو مجھے کچھ وہ نوجوان کی نظر آ رہے ہیں کہ جو پہلے سے اس محفل کی تشریح جان کر رابطے میں آئے کہ حضرت آپ تشریف لا رہے ہیں، اور مجھے وہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ جن سے میری آج پہلی ملاقات ہے، لیکن محبت ان کی بھی نگاہوں میں ہے، محبت ان کی بھی نگاہوں میں ہے۔ یہ محبت کیوں ہے، یہ بیٹھے کیوں ہیں، محفل سجائی کیوں ہے؟ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن ودا۔ بہت ہی آسان آیت ہے، کوئی مشکل کلام نہیں ہے کہ آپ سمجھ نہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور جو وعملوا الصالحات اچھے اور نیک اور صالح اعمال کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیجعل الرحمن ودا، پھر رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اب میں اس آیت کو ذرا کھول کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میری راہ میں سفر طے کرتا ہے، جب کوئی بندہ میری راہ میں سفر طے کرتا ہے، میری معرفت کا، میری محبت کا، میری عقیدت کا، میرے لیے نماز پڑھتا ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، حرام سے بچتا ہے، حلال کی طرف راغب رہتا ہے، جی تو چاہے بہت کچھ کر لوں لیکن وہ کنٹرول کرتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کو بچاتا ہے اور اللہ کی راہ پہ لگا رہتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے سیجعل الرحمن ودا، پھر رحمان کا یہ کام ہے، رحمان کا یہ کرم ہے کہ رحمان بندوں کے دلوں میں اس کی محبت بندے کی ڈال دیتا ہے۔ آیت پہ غور کیا تو غور کرتے ہوئے معلوم یہ ہونے لگا کہ اے رب، اس آیت کے تناظر میں اگر ہم اس ہستی کو دیکھنا چاہیں کہ جس ہستی کے ذکر کے لیے آج یہ سب جمع ہیں، تو پھر کیسا رہے گا؟ ہم نے دیکھا سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو، ان الذین آمنوا، ایمان والے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کریں۔ غوث پاک کی سیرت کو پڑھنے لگے، نیک اعمال دیکھیں کیا ہے، تو پتہ چلا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ایسے نیک اعمال، ہم نے کہا اور نیک اعمال دیکھو کیا ہے، تو پتہ چلا 15 سال تک روزانہ ایک رات میں ایک قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ ہم نے کہا وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیا کیے، تو پتہ چلا لوگوں کو کھانا کھلانا بڑا ثواب ہے۔ تو پھر غوث پاک کا کیا عالم ہے؟ فرمایا اگر 10,000 اشرفیاں بھی صبح میں آ جاتی درہم، تو رات تک ایک اشرفی بھی خانقاہ میں باقی نہیں رہتی تھی، سب لنگر میں بانٹ دیا کرتے تھے، غریبوں کو کھلا دیا کرتے تھے۔ وعملوا الصالحات پہ بہترین عمل کر کے دکھایا، تو پھر اللہ کا وعدہ بھی تو پورا ہونا تھا، سیجعل الرحمن ودا، پھر رحمان یہ کرے گا، کرم یہ ہوگا، کرم بالائے کرم یہ ہوگا کہ رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ پھر محبت کیسے ڈالے گا؟ محبت تو پھر ایسے ڈالے گا کہ نوجوان چائے کے ہوٹل کو چھوڑ کے، اپنی گیدرنگ چھوڑ کے ایسی محبت ڈالے گا کہ سالوں صدیوں کے فاصلے پہ میرے اس بندے کی اگر ذکر کی بھی محفل سجے گی نا، تو وہ سارے نوجوان اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کے اس محفل میں آ کر بیٹھ جائیں گے۔ محبت ایسے ڈالے گا، سیجعل الرحمن ودا۔ مزید سننا چاہتے ہیں؟ سنیے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے اے جبریل، میں دنیا میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ مالک سر تسلیم خم، میں محبت کروں، اب کیا کروں؟ کہا صرف تم محبت نہ کرو بلکہ فرشتوں میں آسمان میں اعلان کر دو، سب فرشتے سے محبت کریں۔ اے رب اعلان کر دیا، اب کیا کرنا ہے؟ سب محبت کرتے ہیں نا، صرف اتنا نہیں، دنیا میں فرشتوں کو لے کر اترو اور دنیا میں سب بندوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو ڈال دو۔ ایسی محبت کو ڈالا ہے کہ پھر صدیاں بیت گئیں، لیکن آج بھی سرکار غوث اعظم کا نام آتا ہے تو عقیدت سے آنکھیں جھک جاتی ہیں، جذبات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر بندے کی مصروفیات کیوں نہ ہو، پھر اس کے جذبات کیوں نہ ہو، پھر اس کی خواہشات کیوں نہ ہو، پھر اس کی ضروریات کیوں نہ ہو، پھر وہ جم کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کوئی عام محفل نہیں، یہ سرکار غوث اعظم کے ذکر کی محفل ہے۔ میں آپ کو آج کی ایک بات بتاؤں، آج ایک چیز میں نے فیل کی اصل میں نا، وہ میں شیئر کر رہا ہوں آپ سب سے۔ سرکار غوث اعظم کے ذکر کی محفل ہے
اور سرکار غوث اعظم کی شان اور عظمت کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے، اور آخرت میں پھر اللہ کیا مقام دے گا اس اندازہ کیجئے گا۔ آج شارع فیصل پہ میں کہیں جا رہا تھا تو شارع فیصل پہ روڈ بلاک کر دیا گیا۔ اب دنیا دار بندہ ہو تو وہ دنیا کی نظر سے دیکھے، میں نے کچھ اور سیکھا اور سمجھا تو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں حدیث کی روشنی میں۔ تو شارع فیصل پہ روڈ بلاک کر دیا، پولیس ٹریفک پولیس کھڑی ہوئی، کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب آگے کوئی ہمیں وجہ نظر نہیں آ رہی کہ روڈ یہ کیوں نہیں کھلا ہوا، سب ٹریفک جام۔ تو کچھ دیر رکنے کے بعد بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہوگا کوئی سیاستدان یا جو بھی میں نہیں جانتا، لیکن بڑے پروٹوکول کے ساتھ 6-7 گاڑیاں ایک ساتھ گزری، روڈ پہ سناٹا۔ کیا ششکے ہیں، کیا شان ہے، کیا پروٹوکول ہے، کائنات تمہارے لیے تھم گئی ہے اور تم جا رہے ہو، بہترین ہو گیا۔ میں نے کیا سیکھا؟ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے اصل میں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ کو حدیث سمجھ میں آئی تو آپ کو غوث پاک کی شان سمجھ میں آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن اللہ علماء کو شان عطا کرے گا، عظمت عطا کرے گا، پروٹوکول عطا کرے گا، تو پھر جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، تو وہ تمنا کریں گے کاش ہم شہید نہ ہوئے ہوتے، ہم بھی علماء میں اٹھائے جاتے۔ اور سنیے، فرمایا شہیدوں کے خون کا وزن پتہ کس سے کیا جائے گا؟ علماء کے قلم کی سیاہی سے کیا جائے گا۔ اللہ ایسا پروٹوکول دے گا ایک عام عالم کو جو بعمل ہوگا، اللہ ایسی شان ایسا پروٹوکول عطا کرے گا۔ یہ تو دنیا کا پروٹوکول ہے، فانی ہے، مطلب چھپا ہے، خود غرضی ہے، خوش آمد ہے، لیکن جو اللہ شان عطا کرے گا اس کا تو کوئی جواب نہیں۔ پھر میں یہ سوچنے لگا کہ یہ شان اس کی ہوگی کہ جو ایک عالم بعمل ہوگا، ارے اس کی کیا شان ہوگی کہ جب وہ بیان کرے تو اس کی مجلس میں 400 علماء بیٹھا کرتے تھے۔ اس کی شان کیا ہوگی؟ جو عالموں کا سردار ہوگا، جو ولیوں کا سردار ہوگا، جو اماموں کا سردار ہوگا، جو محدثوں کا سردار ہوگا، جو فقیہوں کا فقہا کا سردار ہوگا، اللہ جب اسے پروٹوکول عطا کرے گا تو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں 70,000 لوگ ایک وقت میں بیٹھا کرتے تھے، ایک وقت میں، اور 400 علماء ایک طرف دوات اور سیاہی اور کتاب لکھ کر نوٹ کرتے تھے نکال۔ اب میں یہ مائک ہٹا دوں اور میں بیان کروں، میں نہیں پہنچا سکتا آواز پہنچا نہیں سکتا، یہ ہماری ضرورت ہے، اور اچھا نہ چلے تو پھر مزید ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی تو فی الحال اچھا چل رہا ہے۔ اب یہ میں اگر ہٹا دوں تو وہ آخر والے میری آواز سے محروم ہو جائیں گے، بیان سے محروم ہو جائیں گے، وہ نہیں سن سکتے بیان۔ سینکڑوں کا مجمع ہے، میں عرض کر رہا ہوں غوث پاک کی محفل میں 70,000 لوگوں کا مجمع۔ کتنے؟ جس کے محفل میں 70,000 آئے تو پھر اللہ نے اسی کی تو محبت دل میں ڈالی ہے، اور کس کی ڈالی ہے؟ اب 70,000 کا مجمع ہے، جو سب سے پیچھے والا بیٹھا ہے نا اور جو سب سے آگے والا بیٹھا ہے، ملاقات ہوتی ہے تو سب سے پیچھے والا کہتا ہے کہ بات یہ ہے آج غوث پاک نے بیان میں یہ والی بات تو بڑی عالیشان کر دی۔ اس نے کہا سبحان اللہ، لیکن تم یہ بتاؤ، میں نے تو یہ سنی، میں تو سب سے آگے بیٹھا تھا، تم نے کیسے سن لی؟ کہا نادان، بات یہ ہے کہ غوث پاک جیسے بیان کرتے ہیں نا تو جیسے پہلا بندہ سنتا ہے ویسے ہی سب سے آخر والا سنا کرتا ہے، ویسے ہی سب سے آخر والا سنا کرتا ہے۔ اتنی عظمت اور اتنی شان عطا کی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایک تاریخ کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، بہت یونیک بات ہے، بہت نایاب بات ہے۔ ایک کتاب ہے بلوغ العرب، کوئی آج کی کتاب نہیں، صدیوں پرانی کتاب ہے بلوغ العرب، اور عربی کی کتاب ہے، ٹرانسلیشن بھی مل جاتی ہے۔ میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں 155 پیج نمبر ہے، اور اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا۔ اچھا، یہ کتاب کس بارے میں؟ یہ عربوں کی ہسٹری کے بارے میں، جو عرب کے لوگ تھے پرانے، ان کی ہسٹری کے بارے میں کہ ان کی کوالٹیز کیا ہوتی تھی اور وہ کیسے ہوتے تھے، تو ان کی ہسٹری کے بارے میں یہ ہے۔ اب ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، وہ واقعہ پتہ کس کا؟ حاتم طائی کا۔ کس کا؟ حاتم طائی۔ آج آپ بچہ جانتا ہے اس بات کو، اگر آپ کسی کو کہیں نا سخاوت، وہ دل بڑا کر کے کچھ کرے تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ یار یہ تو حاتم طائی بن گیا ہے۔ یعنی حاتم طائی اپنی سخاوت سے اتنا مشہور تھا، بہت بڑا اللہ کا ولی تھا؟ نہیں۔ بہت بڑا کوئی مقام رکھتا تھا؟ نہیں۔ بہت بڑا کوئی مسلمان تھا؟ نہیں۔ مسلمان بھی نہیں تھا، تو پھر کیا تھا؟ بس اس کی ایک کوالٹی تھی، وہ سخی تھا، اس کے در پہ جو آتا تھا خالی نہیں جاتا تھا، یہ اس کی کوالٹی تھی۔ اس کوالٹی کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟
فیمس ہو گیا, مشہور ہو گیا, رہتی دنیا تک آج تک اسے لوگ کتابوں میں لکھ رہے ہیں, اس کی سخاوت کی مثالیں چلتی ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں بلوغ العرب میں بہت قدیم کتاب ہے, صدیوں پرانی کتاب, اور اس میں لکھا ہے کہ حاتم طائی مر گیا, اس کی قبر پہ عبد القیس نامی قبیلے والے آئے. اب وہ 4-5 لڑکے تھے, ان میں ایک تھا ابو الخبیری. کون تھا؟ یہ میں جواب دینے لگا ہوں معترض کو, مخالف کو لاجواب کرنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں یا المدد یا غوث اعظم, ابھی نعت خواں بھی پڑھ لیتے ہیں, نقیب حضرات بھی پڑھتے ہیں, پڑھتے ہیں نا المدد یا غوث اعظم, عقیدہ ہے تو پڑھتے ہیں نا. تو بھائی غوث اعظم آپ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اب عربوں کی ہسٹری سنیں ذرا. حاتم طائی کا فوتگی ہو گئی. فوتگی کے کئی سالوں بعد اس کی قبر پہ 4 لڑکے آئے. ان میں ایک لڑکے کا نام تھا ابو الخبیری. کیا نام تھا؟ ابو الخبیری. اب ان 4 لڑکوں میں سب سو گئے. ابو الخبیری کی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل گئی. ہوتا ہے آج نوجوانوں کے ساتھ ہو جاتا ہے, سوتے میں آنکھ کھل گئی بھوک کی وجہ سے آدھی رات کو, پھر فریج دیکھ رہے ہیں, کچھ دیکھ رہے ہیں, کچھ مل جائے. صبح اٹھے تو بھائی کیا ہوا, یہ ایک چیز کہاں گئی, وہ تو بلی کھا گئی. وہ بھائی بلی نہیں کھائی, اس بلے نے کھا لیا. صحیح ہے. تو بھائی حاتم طائی مر گیا ہے, قبر میں ہے, اور کئی سالوں بعد اس کے مرنے کے 4 لڑکے آئے. ان میں ایک ابو الخبیری, ایک کی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل گئی, اس نے جا کے حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری, غصے میں لات ماری. اس نے کہا میں نے تو سنا تھا کہ جو آج بھی تیری قبر پہ آئے تو اس کی مہمان نوازی کرتا ہے, تو ہمیں کیوں نہیں نوازتا, مجھے تو بھوک لگی ہے. اس نے 2-4 باتیں سنائی اور واپس آ کے سو گیا. ابو الخبیری لڑکا واپس آ کے سو گیا. خواب میں حاتم طائی آیا, اور حاتم طائی نے اس کی اونٹنی کی ایک ٹانگ کاٹ دی, اور اشارہ یہ دیا کہ یہ اونٹنی تمہاری ضیافت کے لیے ہے, مہمان نوازی کے لیے ہے, تم اس کا کھانا بناؤ, 4 لڑکے اونٹنی مل کے کھا لو, سواری کا انتظام میں کروا دوں گا. یہ خواب میں اشارہ دے دیا اس نے. وہ کہتا ہے میں گھبرا کے اٹھا, میں گیا باہر تو میں نے دیکھا اونٹنی کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے. حوالے کے ساتھ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اونٹنی کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے. پھر کیا کیا؟ کہا میں نے دوستوں کو اٹھایا, کہا بات کی بعد میں دیکھی جائے گی, جب اونٹنی کی ٹانگ کٹی گئی تو چلو دعوت کرتے ہیں. 4 نے مل کے باربیکیو بنایا اونٹنی کا, اور انجوائے کیا اور خوب کھایا. اب وہ کہتا ہے کہ جب میں صبح جانے لگا, اب ہم 3 سواریاں رہ گئی, تو ایک دوست نے کہا ابو الخبیری آؤ ہمارے پیچھے بیٹھ جاؤ. کہتا ہے میں پیچھے بیٹھ گیا. جب میں جانے لگا, جاتے جاتے صحرا میں پہنچا, سوال ذہن میں یہ گردش کر رہا تھا کہ اس حاتم طائی نے کہا تھا تم یہ کھا لینا, دعوت تمہاری ہو گئی, لیکن اونٹنی اور تمہاری سواری کا انتظام میں کروا دوں گا. بس سوال ذہن میں یہ گھوم رہا تھا, اونٹنی تو ملی نہیں, میری اونٹنی چلی گئی. یہ چلتے 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 اچانک اس نے دیکھا کہ ایک سواری پہ ایک سوار ایک نوجوان آ رہا ہے, اور اس کے ہاتھ میں ایک اونٹ ہے, اور اونٹ کی نکیل وہ پکڑے اس کے پاس آیا. ان 4 لڑکوں میں سے پکار کے اس نے کہا کہ تم میں ابو الخبیری کون ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہوں. کہا یہ لو اونٹنی. کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے کہ میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں, اور رات میں میرا باپ میرے خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ 4 لڑکے آئے ہیں, ان میں ابو الخبیری کی اونٹنی میں نے کٹوا دی ہے, صبح تم اونٹنی اسے پہنچانے چلے جانا, صبح تم اونٹنی پہنچانے چلے جانا. ارے میں نے کہا نادان, نہ ولایت کے منصب پر فائز, نہ ایمان کے منصب پر فائز, نہ کوئی ولی ہے, نہ نبی ہے, نہ کوئی غوث ہے, نہ کتب ہے, نہ ابدال ہے, ارے مومن بھی نہیں ہے, لیکن اس کی یہ شان اور اس کی عظمت یہ, اس کا اختیار یہ, اس کی اتھارٹی یہ کہ اگر اس کی قبر پہ کوئی لات مارے اور اس کو غیرت دلانا چاہے تو اس کو اتنی اتھارٹی حاصل ہے. وہ خواب میں آتا ہے, مہمان نوازی کرواتا ہے, بیٹے کے خواب میں آتا ہے, اونٹنی بھجواتا ہے, سواری کا انتظام کرواتا ہے. اور کیا کہو گے اس غوث اعظم کے بارے میں جو فرماتے ہیں اگر میں ہتھیلی پہ دیکھوں تو ہتھیلی نظر نہیں آتی, اللہ کے سارے شہر مجھے ہتھیلی پہ نظر آتے ہیں, اللہ کے سارے شہر مجھے ہتھیلی پہ نظر آتے ہیں. ایسے غوث اعظم کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا, ان کے پاس کتنا اختیار ہوگا. پھر یقیناً ہم کیوں نہ عقیدہ رکھیں یہ جتنے چاہنے والے بیٹھے ہیں سب پہ غوث اعظم کی نظر ہے, سب کی فریاد کو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن رہے ہیں. اور کیوں نہ سنیں. جب آپ بات کرتے ہیں نا کرامت کی بات کریں آپ, آج ہمارے نوجوان بہت ماڈرن ہو گئے, یہاں پہ بھی نوجوان بیٹھے ہیں, آنسر کر دوں اصل میں کہتے ہیں کرامت ذہن میں نہیں آتی, کرامت عقل میں نہیں آتی. تو بھائی دین سے دین کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جو عقل میں نہیں آتے. آپ کہیں گے عقل میں تو نہیں آ رہا بھائی, لیکن قرآن میں حکم ہے, تو ہم کیا کریں, دین کے ان احکام کا عمل کرنا چھوڑ دیں, بھوکے رہو, روزہ رکھو. کیوں بھوکے رہے, عقل میں تو نہیں آ رہا, لیکن دین نے کہہ دیا روزہ رکھنا اللہ کی خاطر تو رکھنا ہے.
سرنڈر کر دے گا بندہ، سر تسلیم خام، یہی تو مومن ہے، یہی تو مسلمان ہے۔ تو ایک جملہ یاد رکھیے گا، خاص طور پہ یوتھ جو بیٹھی ہے، جب آپ بہکنے لگے تو ایک جملہ یاد رکھیے گا، وہ جملہ یہ ہے کہ دین ہماری عقلوں کے تابع بولیے نہیں ہے، دین ہماری عقلوں کے تابع، ہماری عقلیں دین کے تابع ہیں، بولے سبحان اللہ۔ دین جملہ تھوڑا گہرا اور گاڑا ہے میرے خیال سے، اس لیے آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اگر آپ یہ کسی کو دے دیں گے نا اور خود سوچنے لگیں گے اس جملے پہ، تو آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ہر چیز کو آپ عقل کے ترازو پہ تول سکتے نہیں ہے، اور تولنا بھی نہیں چاہیے، کیوں؟ جب دین کی بات آ جائے تو پھر عقل پہ نہیں لائی جاتی، پھر عقل کو دین کے تابع کیا جاتا ہے، پھر عقل کو جھکایا جاتا ہے اور دین کے تابع کیا جاتا ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا 70,000 لوگ غوث پاک کے خطاب میں بیٹھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، بیٹھنے والے علماء بھی ہوتے تھے اور وقت کے ولی بھی ہوتے تھے۔ اسی طرح سے محفل سجی ہوئی ہے، 70,000 کا مجمع ہے، 400 علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ خطاب کرتے کرتے شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اخبار الاخیار میں، بہجت الاسرار میں، اور علماء نے اور کتب سیر میں لکھا ہوا ہے واقعہ، فرمایا کہ خطاب کرتے کرتے غوث پاک نے خطاب کو چھوڑ دیا، خطاب کو چھوڑ دیا، اور یوں کھڑے ہوئے اور ہاتھ باندھ کے سامنے والے کھڑے ہوئے، سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، 70,000 لوگ بیٹھے ہوئے، 70,000 کتنے؟ 70,000 لوگ کا مجمع ہے، غوث پاک نے خطاب چھوڑا ہے اور ہاتھ باندھ کے سامنے والے بندے کے کھڑے ہو گئے، سناٹا چھا گیا، بالکل خاموشی۔ یہ کیا ہوا؟ بس غوث پاک ادب سے ہاتھ باندھ کے اس بندے کے سامنے کھڑے ہیں، سب نے اس کی طرف نگاہ کی تو اس کی نگاہیں بند، اس کی نگاہیں بند۔ کچھ دیر بعد خاموشی طاری رہی، کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں کھلیں تو غوث پاک نے کہا تم بتاتے ہو تم نے کیا دیکھا ہے یا میں بتا دوں؟ کہا حضور میں بتاتا ہوں، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، کہا مجھے زیارت ہوئی ہے۔ لوگوں نے پکڑا اس شخص کو کہ ہمیں یہ تو بتاؤ صحیح، زیارت تمہیں ہوئی، تم نے آنکھیں بند کی، تم غنودگی میں تھے، تمہیں حالت خواب میں زیارت ہو گئی حضور علیہ السلام کی، لیکن زیارت تمہیں ہوئی ہے غوث پاک کو کیسے پتا لگا؟ اور غوث پاک تمہارے آگے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو اس نے جملہ دیا، اے عاشقو، اے غوث پاک کی محبت میں محفل سجانے والوں، اگر یہ جملہ ہم اپنے سینے پہ لکھ لیں تو غوث پاک کی عظمت کا پتہ لگ جائے گا۔ اس نے کہا کہ سب پوچھنے لگے نا جب کہ غوث پاک نے کیسے جان لیا کہ تم حضور کی زیارت کر رہے ہو، تمہاری تو آنکھیں بند تھیں، تم نے زیارت کی پتہ لگا، غوث پاک کو کیسے پتہ لگا؟ اس نے کہا کہ جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا غوث پاک وہ جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ فرمایا جو میں سوتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا نا غوث پاک وہ جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ جو بندہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، جو 15 سال تک روزانہ ایک ختم قرآن کرے، رب کی محبت میں اتنا کچھ لٹائے اور اتنی عبادت کرے، ریاضت کرے، جنگلوں میں پتے بھی کھائے، اللہ اس کو یہ مقام نہیں دے گا تو پھر کس کو دے گا؟ ڈیزرو کرتے ہیں، ڈیزرو، ہمارے نوجوان یہ ورڈ یوز کرتے ہیں، یار یہ ڈیزرو نہیں کرتا، یہ ڈیزرو کرتا ہے۔ غوث پاک یہ مقام ڈیزرو کرتے ہیں۔ شیخ حماد غوث پاک کے استادوں میں آتے ہیں، شیخ حماد کے پاس ایک تاجر آیا اور تاجر نے آ کر کہا کہ حضرت میرا قافلہ ریڈی ہے، قافلہ تیار ہے، میں تجارت بزنس پہ جا رہا ہوں، بزنس ٹور، بزنس ٹرپ پہ جا رہا ہوں، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ آپ دعا کر دیں، برکت کی دعا کر دیں۔ اچھا یہ بہت اہم طریقہ ہے، ساتھ ہی بس نقطہ دے رہا ہوں، جملہ دے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اہم طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سفر پہ نکلیں تو بزرگوں کی، بڑوں کی، ماں باپ کی دعائیں سمیٹ کر نکلیں، مل کر نکلیں۔ وہ تاجر کہنے لگا میرا بزنس ٹرپ ریڈی ہے، قافلہ کھڑا ہوا ہے، سامان لگا ہوا ہے، کاروبار کے لیے جا رہا ہوں، آپ اجازت دیجیے، بس دعا دیجیے۔ ان کی نگاہیں نا کہاں ہوتی تھی؟ لوح محفوظ پہ ہوتی تھی، تقدیر زمین پہ لے کے فرش پہ رہ کر عرش کی تقدیریں پڑھ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ تم جاؤ، اگر جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن میں تمہیں ایک پیشن گوئی کرتا ہوں۔ کہ حضور فرمائیں کہ تمہارا قافلہ لوٹ لیا جائے گا، تم قتل کر دیے جاؤ گے، بہت نقصان ہوگا۔ اب گاڑیاں ریڈی ہوں، لوگ ریڈی ہوں، بزنس کے لیے جا رہے ہیں، ٹکٹس بک ہیں، سب کچھ ریڈی ہے، یہ آج کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں میں،
تو پھر کیسے بندہ کینسل کرے؟ بڑا مسئلہ ہو جائے گا، بڑا لاس ہو جائے گا. لاس تو مجھے اس میں نظر آ رہا ہے کہ میں کینسل کر دوں. حضرت کہہ رہے تم جاؤ گے تو لاس ہو جائے گا. وہ کہہ رہا ہے اونٹ تیار ہے، قافلہ تیار ہے، سامان لدا ہوا ہے، بزنس کے لیے جا رہا ہوں، کاروبار کے لیے جا رہا ہوں. حضرت فرمانے قتل کر دیے جاؤ گے، قافلہ لوٹ لیا جائے گا. مایوس ہو کے باہر نکلتا ہے اور چلتا چلتا وہ تاجر جا رہا ہے. کتابوں میں لکھا ہے، پتہ ہے اس کی ملاقات کس سے ہو گئی؟ اس کی ملاقات اس سے ہو گئی کہ جس کے ذکر کے خاطر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار غوث اعظم سے ملاقات ہو گئی. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا تو پوچھا کیا ہوا، اتنے مایوس کیوں ہو؟ کہا حضرت شیخ حماد کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا قافلہ لوٹ لیا جائے گا، تم قتل کر دیے جاؤ گے. میں مایوس اس لیے ہوں، میرا قافلہ تو تیار ہے. غوث پاک مسکرائے، فرمایا تم مطمئن ہو کر جاؤ، نہ تم لوٹے جاؤ گے نہ قتل کیے جاؤ گے. غوث پاک نے جب امید اور دلاسا دیا وہ تو خوش، فوراً خوشی خوشی اس نے قافلہ لیا چلا گیا. وہ گیا نا قافلے پہ، اپنا جب سامان لے کے بزنس ٹرپ پہ جنگل میں صحرا میں پڑاؤ ڈالا، سویا. وہ کہتا ہے میں جب سویا ہوں میں نے خواب دیکھا کہ ڈاکو، لٹیرے، حملے، اسنیچر سب آئے، میرے اونٹوں کو بھی کاٹ دیا، میرے سامان کو بھی لے کے بھاگ گئے، اور ایک ایسا بندہ تھا جس نے میرے یہاں گلے پہ چاقو رکھ دیا. وہ چلانے ہی والا تھا. وہ کہتے ہیں میں خواب سے بیدار ہو گیا. جیسے ہی خواب سے بیدار ہوا، ہاتھ لگایا تو ہلکا سا خون بھی محسوس ہوا. لیکن جب میں نے قافلے پہ نظر دوڑائی تو وہ کہتے ہیں میں بالکل سکون میں آ گیا. اونٹ بھی کھڑے ہوئے تھے، سامان بھی لدا ہوا تھا، پورا قافلہ سکون سے سو رہا تھا. لیکن خواب آ گیا تھا. وہ گیا، آگے گیا، اتنا پروفٹ ہوا، اتنا فائدہ ہوا، بزنس کر کے واپس آیا، بہت سارے تحفے لے کے شیخ حماد کی بارگاہ میں آیا. شیخ حماد جنہوں نے کہا کہ تم قتل کر لیے جاؤ گے، تمہارا قافلہ لوٹ لیا جائے گا، شیخ حماد کی بارگاہ میں پیش کیا. کہا یہ تحفے کس لیے؟ کہا حضرت جس بزنس ٹرپ کے لیے آپ نے مجھے منع کیا تھا، میرا قافلہ لوٹ جائے گا، میں قتل کر دیا جاؤں گا. کہا پھر؟ کہا میں چلا گیا تھا اور غوث پاک نے اجازت دے دی تھی، اب میں تحفے اس لیے لایا ہوں کہ مجھے منافع بہت ہو گیا تجارت میں. تو شیخ حماد نے کہا ارے نادان، اس تحفوں کا حقدار میں نہیں، اس تحفوں کا حقدار شیخ عبد القادر جیلانی ہے کہ جس نے تہجد کی راتوں میں دعائیں کر کر کے جو تیرے ساتھ حقیقت میں ہونا تھا وہ خواب میں تبدیل کروا دیا. وہ خواب میں تبدیل کروا دیا. وہ خواب میں تبدیل کروا دیا. تو کیوں؟ فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا برہ. بخاری شریف کی حدیث. اللہ والے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب اللہ کے نام پہ قسم اٹھا لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے. بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لوگ آئے کہ حضرت کیسے سال ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی، دعا کرنے. آپ گئے، قبرہ بند کیا، بارش کی دعا ہو گئی، بارش ہو گئی. کیا ہو گئی؟ بارش ہو گئی. لوگوں نے کہا حضرت ہم نے آپ سے دعا کا کہا، آپ وہیں بیٹھے بیٹھے دعا کرتے تھے، آپ نے کمرہ کیوں بند کیا، وہاں پہ جا کے کیوں دعا کی؟ کہا جب تم نے مجھے دعا کا کہا تو میں کمرے میں گیا اور میں نے کمرے میں سے اپنی الماری کو کھولا اور الماری میں سے میں نے کچھ دھاگے نکالے اور ان دھاگوں کو جائے نماز پہ بچھایا اور میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے میرے اللہ، یہ میری ماں کی اس کرتی کے دھاگے ہیں جس پہ کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، ان دھاگوں کا واسطہ تو بارش برسا. اللہ نے بارش کو برسا دیا. جن ماں کی کرتیوں کے دھاگے کے وسیلے سے اللہ بارش برساتا ہو، ان ماں کی گودوں میں نظام الدین اولیاء پیدا ہوتے ہیں. آج میری جو پردہ نشین مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اگر وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت اس خوبصورت انداز سے کریں گی تو پھر اللہ کرم کر دے گا، ان کی گودوں میں بھی اللہ غوث اور وقت کے ولی پیدا کرے گا. آپ کو پتا ہے سب سے اچھی آواز اللہ کو کس کی لگتی ہے؟ سب سے اچھی آواز، سب سے خوبصورت آواز. میری بھی آواز کا ایک انتخاب ہوگا. ابھی حافظ صاحب بھی آنے والے، آپ بھی سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے، آپ کی بھی آواز کا انتخاب ہے. ہمیں کسی کی آواز اچھی لگتی ہے. آپ سے کوئی سوال کرے آپ کے رب کو کس کی آواز اچھی لگتی ہے تو اس کا جواب سنیں. آپ کے رب کو وہ آواز بہت اچھی لگتی ہے. حدیث میں ہے کہ جب کوئی بھی اہل ایمان جب ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر کہتا ہے یا اللہ، تو اللہ کو یہ آواز سب سے اچھی لگتی ہے. یہ آواز سب سے اچھی لگتی ہے. آج نوجوان بیٹھے ہیں، دیر نہ کریں، توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں. صرف یا اللہ کہنا ہے اور اللہ کے گناہوں کو معاف کر دینا، سچی توبہ کر لیں. تو پھر کیا ہوگا؟ زمین سے لے کے آسمان تک کے خلا کو تم گناہ کر کر کے پر کر دو، لیکن ایک بار اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرتا. فرمایا ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا. پانی پسند ہے، اپنے اپنے پانی کی پسند ہوگی، انتخاب ہوگا. اللہ کو بھی ایک پانی پسند ہے،
جس نے 7 دریا 7 سمندر پیدا فرمائے اس کو بھی ایک پانی پسند ہے. پتہ ہے وہ کون سا پانی ہے؟ گناہگار جب اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ ٹپک جائے اللہ کو یہ بہت پسند ہے. بس میں اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں، حدیث سنا دیتا ہوں. لوگ کوئی طرح کی باتوں پہ ہاتھ اٹھوا لیتے ہیں، محفلوں کا دستور ہے، میں آپ سے کسی بات پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اس حدیث کو سن کے جائیں. ہم سب اپنے گناہوں کو مٹانا چاہتے ہیں بولے انشاءاللہ. حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ہے میرے صحابہ تمہیں میں وہ عمل نہ بتا دوں کہ تمہارے گناہ مٹ جائیں؟ تمہارے گناہ. صحابہ نے عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آپ ضرور ارشاد فرمائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 عمل جس نے کر لیے اس کے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے. 3 عمل. کیا 3 عمل؟ فرمایا پہلا مشقت کے وقت کامل وضو کرنا، مشقت کے وقت. دوسرا مسجد میں آنا جانا رکھنا، اور تیسرا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. اور تینوں کا خلاصہ اگر کریں تو وقت پہ نماز پڑھنا. وقت پہ نماز پڑھنا. جن کے ذکر کے خاطر میں اور آپ بیٹھے ہیں نا، انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور ہم نمازیں ان کی محفل میں بیٹھ کے قضا کرتے رہے اور ہماری زندگی نہ بدلے، تو پھر ہم محفل کا برکت اور فائدہ حاصل نہ کر سکے. محفل کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، قرآن کی پابندی کریں، دین پہ چلیں. اب سردیاں شروع ہو گئی نا، جو شاید پہلا آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو، سردیاں جو شروع ہو گئی نا، فرمایا مشکل وقت میں، مشقت کے وقت میں کامل وضو کرنا. سردی ہے ٹھنڈا پانی تو کیا ہو، جلدی نہیں، سکون سے پورا وضو کیا، وضو کر لیا. اب مسجد میں آنا جانا رکھا نمازوں کے لیے، اور پھر ایک نماز پڑھ کے آگے تو دل میں دوسری نماز کا انتظار ہو. حضور فرماتے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، سارے گناہوں کو مٹا دے گا. اللہ کے کائنات جو کچھ سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، حاضری قبول فرمائے. جتنے لوگ آئے، جتنے قدم چل کے آئے، اللہ سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے. محبت کے اور ذوق کے کچھ اشعار پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ وہ بلا لیں اگر یہ بھی کچھ کم نہیں، وہ بلا لیں اگر یہ بھی کچھ کم نہیں، کہ ان کا تشریف لانا بڑی بات ہے. مانا ہم بھی خطا کار بدکار ہیں، ان کا رحمت لٹانا بڑی بات ہے. اور جب نگاہوں میں آتا ہے دریا کا، شوق بڑھتا ہے پھر شوق دیدار کا. پھر کرم ہو اگر میرے سرکار کا تو ان کی نگری میں جانا بڑی بات. جب انگاروں پہ حبشی لٹایا گیا وہ انہی کے لیے درد سہتا رہا. ارے اسے بھی معلوم تھا یوں پیا کے لیے ستم بھی اٹھانا بڑی بات. وہ اشارہ کریں تو سورج الٹا پھرے، کعبہ عالم جس کو سجدہ کریں. مانا چاند پر پہنچنا بھی حقیقت صحیح، چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایسے نہیں، جس کو جتنا مزہ آیا اتنی آواز سے کہیں سبحان اللہ. جناب حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل شیخ سعد سلیم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں.